اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. ہم نے جو درود پڑھا آپ کو معلوم ہے اس کا اجر کیا ہے؟ اس کے بہت سے اجر ہیں اور ایک اجر صرف بتا دیتا ہوں. امام مسلم نے امام ترمذی نے دونوں نے اسے نقل کیا اس حدیث کو. فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ وہ شخص جو حضور علیہ السلام کی ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے. اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھنے کا عمل. اب دیکھیں آپ نے اور میں نے درود پڑھا ہمارے الفاظ کیا تھے؟ اللہم صلی علی محمد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ تمام خود بھی درود پڑھتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت کا درود پڑھنا کیسا ہے؟ جب اللہ درود پڑھتا ہے تو وہ کون سے الفاظ استعمال فرماتا ہے؟ یہ جو الفاظ ہم استعمال فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد اے اللہ مصطفیٰ پر درود پڑھ. تو کیا اللہ خود بھی عمل کرتا ہے؟ خود بھی اللہ یہ الفاظ کہتا ہوگا؟ اپنی ذات سے ہم کلام ہوگا؟ بولیے نا ایسا ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ جب درود پڑھے گا تو ایسی بات تو نہیں کہ اللہ رب العزت یہی کلمات استعمال فرمائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا درود پڑھنا ہے کیا؟ جب وہ مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے تو وہ ہے کیا؟ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے. بڑا خوبصورت جواب ہے اور یہ جواب دراصل حضور علیہ السلام کی روایت ہے کہ صحابہ نے ان سے پوچھا آقا سے آقا ہم درود پڑھتے ہیں الفاظ میں ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد. آقا جب اللہ درود پڑھتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جو اللہ استعمال فرماتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام ملائکہ کی مجلس بلاتا ہے. اس مجلس کے وقوع ہونے کے بعد انعقاد ہونے کے بعد منعقد ہونے کے بعد اللہ رب العزت ان تمام ملائکہ سے مخاطب ہوتا ہے اور کرتا کیا ہے؟ وہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے. درود کیسے پڑھتا ہے؟ فرمایا ثناؤہ ثنائی عند الملائکہ. فرمایا میرا اللہ میری شان کو اس ملائکہ کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے. میرا اللہ میری شان کو میری عظمتوں کو میرے مقام کو میری خصوصیات کو میری شانوں کو جو اس نے دی ہے جو اس نے عطا کی ہے انہیں اپنے ملائکہ کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے. گویا کہ اللہ رب العزت ملائکہ کو بلا کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے ملائکہ تمہیں معلوم ہے میں نے مصطفیٰ کو کیسے تخلیق فرمایا. تمہیں معلوم ہے مصطفیٰ کے پیکر کو کیسے بنایا. تمہیں معلوم ہے مصطفیٰ کو بددعا چہرے سے کیسے نوازا واللیل زلفوں سے کیسے نوازا انک لعلی خلق عظیم جیسے اخلاق سے کیسے نوازا. تمہیں معلوم ہے میرا مصطفیٰ چلتا کیسے ہے میرا مصطفیٰ بولتا کیسے ہے میرا مصطفیٰ مجلس میں لوگوں سے محبت والوں سے کیسے ملتا ہے. ارے دشمن آ جائے تو میرا مصطفیٰ دشمن کے لیے چادر کیسے پھیلا دیتا ہے. میرے مصطفیٰ کے اخلاق کا یہ حال ہے ان کے حسن اخلاق کا یہ حال ہے ان کے حسن اعمال کا یہ حال ہے. ان کے راتوں کے سجود ایسے ہیں ان کے دن روزے ایسے ہیں ان کا جہاد ایسا ہے. الغرض مصطفیٰ کی شان کو عظمتوں کو سیرت کو اللہ رب العزت کا بیان کرنا ملائکہ کی مجلس میں یہ اللہ کا لفظ پڑھنا ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. دیکھیں اللہ رب العزت کا درود پڑھنا اگر یہ ہے کہ آپ کسی کا ذکر کریں. ذکر بابا اسی کا کیا جاتا ہے جس سے محبت ہو. ہاں جی ذکر اسی کا کرتے ہیں نا جس سے محبت ہو. بھائی جس سے آپ کو محبت ہی نہیں اس کا ذکر کیا کرنا. آپ کو جس سے محبت ہوگی. اور ہمارے شاہ صاحب ایک شعر پڑھتے ہیں پنجابی میں وہ کیا شعر ہے جی؟ جو کوئی کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرنا. اللہ اللہ واہ واہ.
روتے مرنے آقا، جس سے آپ کو محبت ہوگی آپ اس کا ذکر کریں گے. کسی کا بار بار اور یہ عمل اللہ کا حضور کا ذکر کرنا، اللہ کا حضور کا خوبیوں کو بیان کرنا، اللہ کا مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کرنا. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بس ایک مجلس کے لیے تھا، نہیں. فرمائے یصلون، یہ عمل اللہ کر رہا تھا، اللہ کر رہا ہے اور یہی عمل اللہ کرتا رہے گا. مصطفیٰ کی ذات، مصطفیٰ کے ذکر کو اللہ بیان کرتا رہے گا. یہ اللہ کا درود پڑھنا ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ذات کو مصطفیٰ کی ذات سے محبت ہے، اس کی ذات کو مصطفیٰ کی ذات سے تعلق ہے، اس کی ذات مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ بے پناہ محبت ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو وہ مصطفیٰ کی ثنا بھی نہ کرتا، مصطفیٰ کی شان کو بیان بھی نہ کرتا. تو یہ تو دلیل میں نے مسئلے دی تھی ایک آیت کریمہ سے کہ اللہ کو حضور سے محبت ہے. اب آئیے اگلی بات کی طرف. اب اس تعلق محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. آپ کو جس سے محبت ہو، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ محبوب کی ہر خواہش پر پورا اترا جائے، محبوب کی ہر خواہش کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے، محبوب کو جو شے پسند ہو اسے دے دی جائے. یہ محب کا محبوب سے تعلق ہوتا ہے. آپ کو بولیے نہیں، بات درست نہیں ہے. آپ کو اگر کسی سے محبت ہوگی، اگر آپ محب ہو اور آپ اپنے محبوب ہو، تو کیا آپ کی کوشش نہیں ہوگی کہ محبوب کی خواہشوں پر پورا اترا جائے؟ محبوب جس چیز کو پسند کرتا ہے، جس کھانے کو پسند کرتا ہے، بھئی جیسا لباس پہننے کو پسند کرتا ہے، اس چیز کو محبوب کی بات کو پیش کیا جائے. آپ کے ہمارے دنیا کے محبوب ہوتے ہیں. ہمارے محبوب کو جو پرفیوم پسند ہوتا ہے، فریگرنس، ہم انہیں ان کو لے کر دیتے ہیں. تو یہ تو دنیا کا عالم ہے لوگوں. اللہ رب العزت کو اپنے مصطفیٰ سے محبت ہے. اس مصطفیٰ کی محبت کا اظہار اللہ نے قرآن میں اور اللہ نے کیسے کیا؟ یاد رکھیں میں نے جو بات کی، جس سے محبت ہوگی اس کی خواہشوں کو پورا کیا جائے گا. قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے دوسرے سپارے میں چند آیات نازل فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. دراصل یہ آیتوں کا نزول ایک واقعے سے تعلق رکھتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تحویل قبلہ. کیا کہتے ہیں؟ بولیے. تحویل قبلہ، قبلہ کا بدلنا، تحویل ہونا. حضور علیہ السلام اور تمام مسلمان صحابہ ابتدا میں وہ نماز حرم کی طرف پڑھتے تھے، بعد میں پھر فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف پڑھنا شروع کر دیا. اور چونکہ آقا علیہ السلام شہر مدینہ میں تھے اور مدینہ کے یہود حضور علیہ السلام کو طعنہ دیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تو مکہ کی سرزمین سے ہے، تو کیا وجہ ہے تو مکہ کی سرزمین کا اور ہے تو عرب کا باشندہ، کیا وجہ ہے کہ پھر بھی جب تو عبادت کرتا ہے تو صرف تیری اور تیرے فالوورز کی، تیرے صحابہ کی وہ بیت المقدس کی صرف ہوتی ہے؟ تو وہ طعنہ دیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام جب یہ طعنہ سنتے تو ایک روز کا ذکر ہے کہ آقا علیہ السلام تک یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچی اور آپ نے اس بات کو دل میں لیا. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک جگہ نماز ادا فرمانے لگے. وہ جگہ جہاں آقا علیہ السلام نماز ادا فرمانے لگے، یہ مسجد آج اس وقت وہ مسجد ہے، اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. وہ مسجد جس کے دو قبلہ ہیں، جس کی دو سمتیں ہیں. آپ میں سے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو گئے ہیں وہاں زیارت کے لیے؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دیں. کہ اللہ پاک جو نہیں گئے اللہ پاک سب کو جانا نصیب فرمائے، جو گئے ہیں اللہ پاک بار بار جانا نصیب فرمائے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے ماہ فروری میں اپنے قافلے کے ساتھ ڈبلن سے جا رہا ہوں اور ہمارے اشراق صاحب اور ماشاءاللہ کئی احباب اس میں ہیں. اللہ پاک اس سفر کو مبارک فرمائے. تو جب آپ علیہ السلام وہاں نماز پڑھانے لگے تو یاد اب شروع نہیں ہوگا. آقا علیہ السلام دوران نماز
آپ نے نیت فرما لی، تکبیر تحریمہ کہہ لی، قیام کے اندر ہے، اور حالت قیام کے اندر صحابہ آپ کے پیچھے ہیں، مقتدی ہیں۔ آپ علیہ السلام نماز کے اندر آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہودی مجھے تانا دیتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی طرف نماز کب پڑھتے ہیں، تو نماز کی حالت میں مصطفیٰ نے آسمانوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کبھی آقا نماز کی حالت میں اس طرح دیکھ کر پھر نظریں جھکا لیتے، پھر نظریں اٹھاتے، چہرہ مبارک اٹھاتے، پھر چہرہ پاک نیچے لے آتے۔ ابھی یہ عمل مصطفیٰ کا جاری تھا، اور مصطفیٰ حالت قیام میں تھے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو حکم دیا، جبرائیل جا میرے مصطفیٰ کی طرف یہ آیتیں لے کر، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف بلند دیکھا ہے، بار بار بلند کرنا دیکھا ہے، اور میرے مصطفیٰ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کا یہ عمل کیوں ہے، ہم دلوں کے حال کو جانتے ہیں مصطفیٰ۔ اب میرے مصطفیٰ آپ کے لیے حکم یہ ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کعبہ مکے میں ہو یا بیت المقدس میں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، بس محبوب اپنا چہرہ پھیر دیجئے اس سمت کی طرف ترضاها جہاں آپ راضی ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اپنا چہرہ اس قبلہ کی طرف، یہ بھی نہیں فرمایا کہ محبوب مکے کی طرف پھیر دینا، یہ نہیں فرمایا۔ اگر یہ فرمایا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں یہ مکہ کی طرف قبلہ کا بدلنا یہ بھی اللہ کا حکم کا بات ہے، اس میں خواہش مصطفیٰ نہ تھی، مگر اللہ نے چاہا یہ بتا دیا جائے کائنات انسانی کو، آقا کی امت کو، کہ لوگوں جس قبلہ پر تم اتنا فخر کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، جس سے محبت کا عالم یہ ہے کہ جسے دیکھ کر تمہارے آنسو برسنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کا طواف کرتے ہو دیوانہ وار، یہ قبلہ اور کعبہ کی عظمت بھی خواہش مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، مصطفیٰ کی خواہش کی وجہ سے ہے۔ اگر مصطفیٰ کی خواہش نہ ہوتی تو یہ قبلہ بھی تمہارا قبلہ نہ ہوتا، یہ کعبہ بھی تمہارا قبلہ نہ ہوتا، تم بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھ رہے ہوتے۔ ارے اس قبلہ کی محبتیں، عظمتیں، رفعتیں تمہارے دلوں میں ہیں، یہ بھی صدقہ مصطفیٰ ہے، یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ قبلہ کا بدلنا، یہ آیت کریمہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس محبوب اپنا چہرہ پھیر لیجئے اس قبلہ کی طرف جاؤ، ترضاها، جس پر محبوب آپ راضی ہیں، جس پر آپ راضی ہیں۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ خدا کی رضا چاہتی ہے دو عالم، خدا کی